تو قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وہ لامحدود ہے، تو قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے کلام ہونے کی بنا پر یہ بھی اپنی رحمت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے، تعلیمات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ لامحدود خزانے اپنے اندر رکھتا ہے۔ صرف اس کی بسم اللہ کی اتنی برکات ہیں، ایک ایک آیت وہ خزانے ہیں، اس میں صرف غور و فکر کی ضرورت ہے، تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، اس کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ ساری دنیا کے انسان اگر اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں صرف بسم اللہ شریف کے وسیلے سے لے کر جائیں، وہ اپنی حاجات کو صرف بسم اللہ کے فیض سے ہی پورا کرنا چاہیں، تو سب انسانوں کے، جنات کے، اللہ ان کی ساری ضروریات کو پورا کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے خزانوں میں کمی آنے والی نہیں ہے، اس کی فیض میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ بہت لمبا اللہ نے، بہت بڑا خزانہ اللہ نے ہمیں قرآن کی صورت میں دیا ہے۔ امام مناوی شرح کبیر میں فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو جہنم کے فرشتوں نے کہا، داروغہ جہنم نے کہا کہ جو کوئی بھی بسم اللہ پڑھا کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے نزول کے وقت تمام جہانوں پر لرزہ طاری ہو گیا، ہیبت طاری ہو گئی، اللہ اکبر، اس لیے کہ اس کے بسم اللہ کے حروف کی تعداد بھی 19 ہے، اور جہنم کے نگران اور نگہبان فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ لہذا جو شخص کثرت سے بسم اللہ کا ورد رکھے گا، اس کا وظیفہ کرے گا، اللہ رب العالمین اسے عالم علوی میں، عالم سفلی میں، اس کو دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اولاد میں، شاگردوں میں، ہر جگہ پر اللہ رب العالمین اسے ہیبت اور وقار عطا فرمائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت، طاقت، قوت اور اقتدار میں وقار جو عطا فرمایا تھا تو بسم اللہ کی برکت سے عطا فرمایا تھا۔ ایسے ہی تفسیر نعیمی میں نامور مفسر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، الرحمن الرحیم۔ یہ بہت رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان مالک، کہ وہ فرماتے ہیں کہ فرعون کے محل پر صرف الرحمن لکھا ہوا تھا، اور جب تک وہ اس کے اندر محصور رہا تو عذاب الہی سے بچا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہے، مالک اس کو غرق کر دے، یہ تیرا نافرمان ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، موسیٰ ذرا ٹھہریے، ذرا رکیے، ذرا انتظار تو کیجئے، تو جب اس محل سے نکلے گا پھر دیکھنا بنتا کیا ہے، کیونکہ اس کے محل پر میرا نام لکھا ہے رحمان، تو نام میرا لکھا ہو اور رحمان اور میری رحمت کا ذکر ہو،
اس گھر پر، اس جگہ پر، اس مکان اور محل پر میں عذاب کیسے نازل کروں۔ جیسے ہی اس محل سے فرعون نکل کر باہر حضرت موسیٰ کا پیچھا کرنے کے لیے گیا، اللہ اکبر، فوری طور پر پکڑا گیا، نشان عبرت بن گیا اور عذاب میں ایسا مبتلا ہوا۔ تو قرآن کی تو صرف ایک آیہ مقدسہ بسم اللہ کا وظیفہ ہی ساری عزتوں، برکتوں اور معاملات کے حل کے لیے کافی ہے۔ لہذا قرآن کا یہ فیض ہے کہ آپ بھی اس سے مستفید ہوں، کثرت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کیا کریں۔ بالخصوص فجر کی نماز جب پڑھیں تو سنتوں اور فرضوں کے درمیان اول آخر 3 بار بسم اللہ، 3 بار درود پاک پڑھ کے درمیان میں 90 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معمول بنائیں۔ اللہ عزت بھی دے گا، سکون بھی دے گا، برکت بھی دے گا اور آپ کے معاملات میں ایک خاص ٹھہراؤ آئے گا، دلی، قلبی، ذہنی سکون عطا اللہ رب العالمین فرمائے گا۔ یہ بہت رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان مالک کہ وہ فرماتے ہیں کہ فرعون کے محل پر صرف الرحمن لکھا ہوا تھا اور جب تک وہ اس کے اندر محصور رہا تو عذاب الہی سے بچا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہے، مالک اس کو غرق کر دے، یہ تیرا نافرمان ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، موسیٰ ذرا ٹھہریے، ذرا رکیے، ذرا انتظار تو کیجئے۔ تو جب اس محل سے نکلے گا پھر دیکھنا بنتا کیا ہے، کیونکہ اس کے محل پر میرا نام لکھا ہے رحمان۔ تو نام میرا لکھا ہو اور رحمان اور میری رحمت کا ذکر ہو، اس گھر پر، اس جگہ پر، اس مکان اور محل پر میں عذاب کیسے نازل کروں۔ جیسے ہی اس محل سے فرعون نکل کر باہر حضرت موسیٰ کا پیچھا کرنے کے لیے گیا، اللہ اکبر، فوری طور پر پکڑا گیا، نشان عبرت بن گیا اور عذاب میں ایسا مبتلا ہوا۔ تو قرآن کی تو صرف ایک آیہ مقدسہ بسم اللہ کا وظیفہ ہی ساری عزتوں، برکتوں اور معاملات کے حل کے لیے کافی ہے۔ لہذا قرآن کا یہ فیض ہے کہ آپ بھی اس سے مستفید ہوں، کثرت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کیا کریں۔ بالخصوص فجر کی نماز جب پڑھیں تو سنتوں اور فرضوں کے درمیان اول آخر 3 بار بسم اللہ، 3 بار درود پاک پڑھ کے درمیان میں 90 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معمول بنائیں۔ اللہ عزت بھی دے گا، سکون بھی دے گا، برکت بھی دے گا اور آپ کے معاملات میں ایک خاص ٹھہراؤ آئے گا، دلی، قلبی، ذہنی سکون عطا اللہ رب العالمین فرمائے گا۔ برکتوں اور معاملات کے حل کے لیے کافی ہے۔ لہذا قرآن کا یہ فیض ہے کہ آپ بھی اس سے مستفید ہوں، کثرت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کیا کریں۔ بالخصوص فجر کی نماز جب پڑھیں تو سنتوں اور فرضوں کے درمیان اول آخر 3 بار بسم اللہ، 3 بار درود پاک پڑھ کے درمیان میں 90 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معمول بنائیں۔ اللہ عزت بھی دے گا، سکون بھی دے گا، برکت بھی دے گا اور آپ کے معاملات میں ایک خاص ٹھہراؤ آئے گا، دلی، قلبی، ذہنی سکون عطا اللہ رب العالمین فرمائے گا۔ 90 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معمول بنائیں۔ اللہ عزت بھی دے گا، سکون بھی دے گا، برکت بھی دے گا اور آپ کے معاملات میں ایک خاص ٹھہراؤ آئے گا، دلی، قلبی، ذہنی سکون عطا اللہ رب العالمین فرمائے گا۔ خاص ٹھہراؤ آئے گا، دلی، قلبی، ذہنی سکون عطا اللہ رب العالمین فرمائے گا۔ عطا اللہ رب العالمین فرمائے گا۔